پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف۔ میرے ساتھ ہیں برطانیہ کے ٹیکس اسپیشلسٹ، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر جناب خالد محمود صاحب۔ خالد محمود صاحب یو کے میں ٹیکس سسٹم کے جو رولز اور ریگولیشن ہیں ان کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرتے ہیں۔ پروگرام ٹیکس سرجری کسی قسم کی گائیڈ یا ایڈوائز کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس پروگرام میں آپ سے برطانیہ کے ٹیکس سسٹم سے متعلق جو مختلف موضوعات ہیں، جو مختلف ٹاپکس ہیں، ان پر بات چیت ہوتی ہے۔ پچھلا پروگرام جو تھا، جو ہمارا پہلا پروگرام تھا، ہم نے اس میں کیپٹل گین ٹیکس کے بارے میں بات چیت کی تھی، اور اس پروگرام میں جو معلومات اور جو مفید چیزیں ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچی، انہوں نے اس کو بہت سراہا۔ اور بڑی خوشی ہے مجھے کہ خالد صاحب کی جو ایکسپرٹیز ہیں، ان کی جو مہارت ہے، اس سے برطانیہ میں رہنے والی جو ہماری کمیونٹی ہے، یا وہ لوگ جن کو ٹیکس سے متعلق کسی قسم کی معلومات چاہیے ہوتی ہیں، ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہر پروگرام میں ایک مختلف موضوع جس کا تعلق ٹیکس سسٹم سے ہوگا وہ لے کر آئیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ انہیریٹنس ٹیکس ہے۔ اس بارے میں آج ہم بات کریں گے خالد محمود صاحب سے، اور اس سے پہلے کہ میں خالد محمود صاحب کی طرف جاؤں، یہ بھی بتا دوں کہ آج پروگرام کے دوسرے یعنی آخری حصے میں ہم آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں پچھلے پروگرام کے حوالے سے، یعنی جو ہم نے کیپٹل گین ٹیکس کے بارے میں پروگرام کیا تھا، اس بارے میں کچھ سوالات ہوں تو وہ بھی آپ ٹیلی فون کال کے ذریعے سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج جو ہم گفتگو کریں گے جو انہیریٹنس ٹیکس کے بارے میں ہے، اس تناظر میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو اس کی بھی گنجائش ہمارے پاس ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے موجود ہوگی۔ تو سب سے پہلے خالد صاحب، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج کا موضوع بڑا اہم ہے، اور اس سے پہلے کہ اس موضوع سے متعلق مختلف سوالات کیے جائیں، ہمارے دیکھنے والوں کو جو اس وقت اسلام چینل دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ جو انہیریٹنس ٹیکس ہے یہ کتنا اہم ہے، اور یہ ہے کیا اصل میں؟ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کیپٹل گین کے متعلق بات کی تھی، وہ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ٹیکس جو ہے ہاؤس ہولڈ، اینی ہاؤس ہولڈ کے لیے، وہ انہیریٹنس ٹیکس ہے۔ اور انہیریٹنس ٹیکس کے متعلق بہت سادہ الفاظ میں اگر بتاؤں کہ جب خدا نخواستہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کنٹری میں، تو اس کی جتنی پوزیشنز ہیں اس میں اچھا ان کے مین ہاؤس سے لے کے بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز ہیں، آئساز ہیں، ڈپازٹس ہیں، بلکہ کہا جائے تو ورلڈ وائڈ ایسٹس۔ اچھا اگر آپ یو کے میں رہتے ہیں اور آپ ڈیم ڈومیسائل ہیں یو کے میں، ڈومیسائل کا بار بار لفظ آئے گا، ہم آنے والے پروگرام میں اس کو الیبوریٹ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ٹھیک اگر آپ اس کنٹری میں 15 آؤٹ آف 17 اور 20 ایئرز آپ اس کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ ٹھیک ڈیم ڈومیسائل ہو جاتے ہیں، تو ورلڈ وائڈ ایسٹ جو ہیں آپ کے، وہ بھی سبجیکٹ ٹو انہیریٹنس ٹیکس ہوں گے۔ ٹھیک تو انہیریٹنس ٹیکس کے لیے آپ کے تمام ایسٹس اکٹھے کر کے اس میں سے جتنی لائبلٹیز ہیں، جیسے موگیجز ہیں، لونز ٹھیک ہیں، وہ مائنس کر کے اس کے بعد جو نیٹ اماؤنٹ بچتی ہے اس کے اوپر یہ انہیریٹنس ٹیکس لاگو ہوتا ہے ایوری سنگل پرسن جو یو کے میں رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس ٹیکس کی درجہ بندی کیا ہے، یعنی ریٹس کیا ہیں اور اس کی ادائیگی کیسی، یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص ہے، جیسے ہماری کمیونٹی کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بیرونی ملک، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ان ملکوں میں جائیدادیں خرید رکھی ہیں، یا تو کسی کے نام سے خرید رکھی ہیں یا اپنی خرید رکھی ہیں، تو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی۔ خدا نخواستہ وہ کسی حادثے میں، کسی سانے کے نتیجے میں اس دنیا سے چلے جائیں اور وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہے، جو پسماندگان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی کوئی جائیداد ہے، اس صورت میں کیا پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے انہیریٹنس ٹیکس کے بارے میں؟ اس کے متعلق رول کافی کلیئر ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی فوت ہو جائے اور اس نے اگر ول لکھی ہوئی ہے، تو اس ول لکھی اس میں اس نے ایک ایگزیکٹر یا دو لوگ ایگزیکٹر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ورلڈ وائڈ ایسٹس کو جو پہلے ڈکلیئر تھے یا نہیں ڈکلیئر تھے، اچھا ان کو اکٹھا کرے، ان کی انفارمیشن اکٹھی کرے اور پھر وہ پروبیٹ پروسیس میں لے کے آئے۔ اچھا اگر ایگزیکٹر نے وہ کام نہیں کیا، اس کے نالج میں تھا، تو پھر اس ایگزیکٹر کی ذمہ داری بنے گی، اچھا پرسنل ذمہ داری بھی بن سکتی ہے اچھا اس کے اوپر۔ تو لہٰذا جو ایگزیکٹر ہے وہ اس کے پاس پورا اگر نالج ہوگا، ڈکلیئر تھے ڈسیز کے یا نہیں ڈکلیئر تھے، دونوں حالتوں میں پروبیٹ میں وہ شامل ہونے چاہیے۔ اگر شامل نہیں ہوں گے تو عام طور پر ایچ ایم آر سی جو ہے کئی ٹیکسز میں 4 ایئر یا 6 ایئر یا کئی ٹیکسز میں 20 ایئرز تک
پیچھے جا سکتا ہے، لیکن انہیریٹنس ٹیکس ایسا ٹیکس ہے جی جی، جس میں 20 ایئرس سے بھی زیادہ پیچھے جا سکتا ہے، اچھا 30 40 50 ایئرس تک، جب تک ایگزیکٹر زندہ ہے اس کے اوپر ایچ ایم آر سی بل بھیج سکتا ہے اس کو. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. بالکل ٹھیک. جیسے میں نے کہا تھا ریٹس کیا ہوں گے اس کے، کیا درجہ بندی کس طرح سے ہے اس کی؟ ہاں جرنلی میں نے جیسے ذکر کیا کہ نیٹ اسٹیٹ جب ورک آؤٹ ہو جاتی ہے تمام ایسیٹس مائنس لائبلٹیز، تو نیٹ اسٹیٹ کے اوپر آپ کے سرٹن ریلیف جو ہیں جس میں انڈیویجول کے لیے نیل ریٹ بینڈ ہے 325,000 پاؤنڈ، ہسبینڈ کے لیے، وائف کے لیے بھی اتنا ہی ہے، بٹوین ہسبینڈ وائف از 650. یہ جو الاؤنسز ہیں آج کل یہ مل سکتے ہیں دوسرے سروائیونگ اسپاؤس کو، اچھا جو ٹرانسفریبل ہیں، 2007 کے بعد ٹرانسفریبل ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ 2016 2017 سے کچھ نئے الاؤنسز بھی دیے گئے تھے. ٹھیک اگر آپ کا مین ہاؤس ہے، اب آپ مین ہاؤس اپنے بچوں کو ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، آپ لینین ڈسینڈنٹ اس کو بولتے ہیں، اس میں آپ کو ہسبینڈ کو فردر 175,000 پاؤنڈ الاؤنسز ہسبینڈ کو ملیں گے. ٹھیک ٹھیک. سملر 175,000 پاؤنڈ وائف کو ملیں گے. تو دونوں کو ملا کے 350,000 پاؤنڈ یہ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو اگر آپ کی ٹوٹل اسٹیٹ کی ویلیو 2 ملین یا اس سے لیس ہے تو ہسبینڈ وائف کے درمیان تقریباً 1 ملین پاؤنڈ تک جی آپ کا انہیریٹنس ٹیکس اس کے اوپر نیل ہوگا. یہ ریلیفس اویلیبل ہیں ہر کسی کو. بالکل ٹھیک. اگر آپ کی اسٹیٹ 2 ملین سے اوپر ہے تو جو ایڈیشنل الاؤنسز میں نے ابھی بتائے ہیں 175,000 ایچ، اچھا وہ گریجولی کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس میں ریٹ 40% میں نے بتایا. ٹھیک اگر آپ چیریٹی کے لیے اپنی نیٹ اسٹیٹ کا 10% چھوڑ کے جائیں ٹھیک ٹھیک. تو پھر آپ کا ریٹ جو ہے وہ 36% ہو جاتا ہے. یہ دو ریٹس ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو ابھی جیسے آپ نے بتایا یہ ریلیف جو ہے، تو اس میں جو میکسیمم لمٹ ہے یہ اتنی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی لمٹ ہے؟ یہ میکسیمم لیمٹس میں نے ذکر کیا. عام طور پر 650,000 پاؤنڈ پہلے تھے. اگر کسی کی اسٹیٹ 2.7 ملین سے زیادہ ہے نیٹ اسٹیٹ تو اس کے بھی الاؤنسز صرف 650 تک ہیں. بالکل ٹھیک. 650,000 پاؤنڈ. ٹھیک. اگر کسی کی اسٹیٹ بلو 2.7 ملین سے کم ہے پھر آپ کو گریجولی زیادہ مل سکتے ہیں، اور اگر 2 ملین یا 2 ملین سے کم ہے تو فرسٹ 1 ملین ٹیکس فری ہوگا. اس کے علاوہ اور بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا کوئی بزنس ہے، ٹھیک ٹریڈنگ بزنس ہے، تو اس کے اوپر 100% ٹیکس ریلیف ہے. اس بزنس پراپرٹی ریلیف ملتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو پراپرٹی بزنس ہے، انویسٹمنٹ پراپرٹی انویسٹمنٹ بزنس ہے، بہت سارے لوگوں نے آج کل بائی ٹو لیٹ انکارپوریشن کر کے بہت ساری کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا انہیریٹنس ٹیکس ہو سکتا ہے، اس کو بھی 100% ریلیف ملے. وہ ریلیف انفارچونیٹلی 100% بزنس پراپرٹی ریلیف از ناٹ اویلیبل. اچھا اچھا. اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے پسماندگان یا اس کے لواحقین جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، انہوں نے انہیریٹنس ٹیکس دینا، اس میں بیوی بھی ہے، اس میں بچے بھی ہیں، تو یہ ٹیکس ان میں سے کون ادا کرے گا؟ بیوی ادا کرے گی، بیٹے ادا کریں گے؟ اس کی ادائیگی کا ذمہ دار یا اس کی لائبلٹی کس پہ ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ براہ راست HMRC کو دینا ہوگا یا اس کا کوئی اور طریقہ کار ہے؟ ہاں، جو ایٹ پرسنس ڈیمائز خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو اس میں جو اگر ول اس نے لکھی ہوئی ہے تو جو اس کے ایگزیکٹر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ایسٹ کو اکٹھا کریں، اپنی لائبلٹیز پے کریں، وہاں سے نیٹ اماؤنٹ کے اوپر جو ٹیکس ہے انہوں نے اس اسٹیٹ جو اس کی ہے ڈسیز کی اسٹیٹ اس میں سے دینا ہے. ان کا ذاتی لائبلٹی نہیں ہے. ایک ایسی سچویشن ہے اگر فرض کریں لائف ٹائم میں کسی نے گفٹ کیا ہوا ہو، ٹھیک ٹھیک، کہ لیٹس اسیوم کسی نے 100,000 پاؤنڈ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اپنے بیٹی یا بیٹی کو گفٹ کر دیا، لیکن 7 ایئر کے اندر وہ آدمی انفارچونیٹلی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ جو 100,000 گفٹ تھا وہ پوٹینشلی ایگزیمپٹ ٹرانسفر تھا جب دیا، اس کی اسے کوئی ٹیکس نہیں تھا. لیکن 7 ایئر کے اندر انفارچونیٹلی وہ دنیا سے چلا گیا، تو لہٰذا وہ 100,000 بھی it will be treated part of the estate. ٹھیک ٹھیک. اگر اس کے اوپر کوئی ٹیکس بنا تو وہ پھر جو ڈونی ہے جس کو گفٹ ملا تھا اس نے وہ پے کرنا ہے. اچھا، بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو طویل مدت سے اس ملک میں آباد ہیں، انہوں نے ایک گھر خریدا، ساری زندگی ملازمت کی، وہ اپنا گھر جو ہے ان کا مورگیج فری ہو گیا.
اب بچے بڑے ہو گئے، بچے کام کر رہے ہیں، اپنے اپنی ملازمتیں کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، تو والدین جب ضعیف ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جو فیملی ہوم ہے یہ ہم اپنے بچوں کے نام کر دیں. تو کیا یہ زندگی میں، اپنی زندگی میں والدین ایسا کر سکتے ہیں، اور کیا ایسا کرنا دانش مندی ہے، اور کیا اگر وہ اپنی زندگی میں ایسا کریں تو اس پہ بھی کوئی انہیریٹنس ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ ہاں، یہ 4-5 کویشچن ہاں، اکٹھے یہ ہو گئے. چونکہ تو یہ ایک سینیریو ہے اس طرح کا. جی یہ بڑا پاپولر سچویشن ہے، اس میں فردن جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک. پہلے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی لائف ٹائم میں جو آپ کا مین ہاؤس ہے وہ بچوں کو ٹرانسفر نہ ہی کریں تو اچھا ہے. اچھا. کیونکہ اگر فرض کریں اس کی اماؤنٹ، لیکن اگر وہ بچے شادی شدہ ہوں اور بہویں مجبور کر رہی ہوں کہ ساس سسر سے کہیں، ان پر دباؤ ڈالنے کے یہ ہمارے نام کر دیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اسی صورتحال میں بتا رہا ہوں کہ جب کریں گے آپ ٹرانسفر، لیس ازیوم اس کی ویلیو لگا لیں، ٹھیک. ایک سادہ 700,000 پاؤنڈ کی ویلیو لگا دیں. جی، لندن میں عام طور پہ اتنے 2 بیڈ روم کے گھر. ہسبینڈ وائف کے جو الاؤنسز ہیں وہ میں نے ذکر کیا 650,000 تک ہیں. ٹھیک ٹھیک. اس کے بعد جو ایڈیشنل الاؤنسز ہیں وہ ہیں 350 کولیکٹیولی بٹوین 2 پیپل. ٹھیک ٹھیک. تو 1 ملین پاؤنڈ تک تو ٹیکس فری ہے. جی. لائف ٹائم میں دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر آپ نے بچے کے نام پر لگا دیا، اگر وہ بزنس رن کر رہا ہے، وہ بینک کرپٹ ہو جائے، تو آپ اس ہاؤس میں رہ بھی رہیں، بچہ بھی شاید رہ رہا ہے، تو وہ بینک کرپسی کے لیے وہ ہاؤس وہ چلا جائے گا. اگر خدا نخواستہ ڈیورس ہو جائے، ڈیورس سیٹلمنٹ کا حصہ بھی بنے گا. تو یہ بڑے بڑے رسک ہیں. کیوں نہ ان کو ایک سادہ ول بنائی جائے اور اپنی ول کے اندر لکھا جائے جب خدا نخواستہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں، بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، سیکنڈ پرسن ٹو گو، پھر وہ ہاؤس جو ہے ول کے تھرو اپنے بچوں کو آپ ٹرانسفر کریں. بلکہ اس کے اندر بھی آج کل پلاننگ ہو جاتی ہے کہ آپ ول کے اندر ایک چھوٹا سا ٹرسٹ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. وہ پھر ہاؤس ٹرسٹ کے تھرو بچوں کو چلا جائے. اس کے اندر اسپیشل کلاز لکھنی پڑتی ہے جس میں 350,000 پاؤنڈ کا الاؤنسز کلیم کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو جو پروفیشنل لائر ہیں وہ سمجھتے ہیں ان چیز کو. وہ کرنے کے بعد اگر آپ چھوڑیں گے ٹرسٹ کے اندر، تو لہٰذا پھر وہ فیوچر میں جو رسک ہے جیسے بینکرپسی کا یا ڈیورس کا، وہ ہاؤس پھر پروٹیکٹیو رہے گا. بالکل ٹھیک. ایک تو یہ. آپ نے دوسرا کویشچن کیا کہ اس کو کیا یہ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کر بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر کوئی ڈیسپریٹلی کرنا بھی چاہے ٹھیک. تو یہ یاد رکھنا چاہیے گا، یاد رکھیں آپ کہ جب آپ یہ ہاؤس دے دیں گے لائف ٹائم میں، وہ آپ کی اسٹیٹ کا حصہ ہی رہے گا. ٹھیک. جب خدا نخواستہ آپ کو اب دنیا سے رخصت ہو جائیں، آپ نے یہ سوچا تھا کہ ہاؤس میری اسٹیٹ سے نکل گیا 7 ایئر کے بعد، وہ اسی کا حصہ رہے گا. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ سیکشن 1 اور 2 ہے ایک گفٹ ود ریزرویشن. اس کے مطابق چونکہ آپ نے ہاؤس گفٹ کیا اور اس کو استعمال بھی کرتے رہے، تو لہٰذا وہ آپ کی اسٹیٹ کا حصہ ہی رہے گا. جو مقصد تھا آپ نے پورا کرنا تھا کہ میں اپنے لائف ٹائم میں دے دوں، وہ شاید مقصد پورا نہیں ہوگا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ول کے تھرو لائف ٹائم میں ٹرانسفر نہ کریں. اس کے اور بہت سارے مسائل ہیں. بالکل ٹھیک. ایک سوال، ضمنی سوال میرے ذہن میں آیا کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی نے ایسا کر دیا کہ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنا فیملی ہوم جو ہے اپنے بچوں کے نام کر دیا، تو کیا اس کو دوبارہ سے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے ول کے ذریعے سے اس کو اس ٹریک پہ لایا جا سکتا ہے جس کا مشورہ آپ دے رہے ہیں؟ ہاں بالکل. اس کو ریویو کرنا پڑے گا، اس کی ویلیو کتنی ہے، اور کیا جب ٹرانسفر کیا تھا جس کو ٹرانسفر کیا تھا، کیا وہ جو بیٹا یا بیٹی جس کو کیا تھا وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا یا نہیں. لیٹس ازیوم، آپ مثال لے لیتے ہیں، کسی نے ہاؤس ٹرانسفر کیا تھا مینی ایئرز اگو، 700,000 اس کی ویلیو تھی، ٹھیک. اور اب ان کا بیٹا یا بیٹی ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا، لیکن آج ہاؤس کی ویلیو ہو گئی ہے 900,000. ٹھیک ٹھیک. تو وہ جو 200,000 اپ لفٹ ہوگا اس پر کیپٹل گین لگ سکتا ہے، کیونکہ اس کو پرنسپل پرائیویٹ ریزیڈنس ریلیف جو تھا کیپٹل گین کے اوپر بیٹے یا بیٹی کو، وہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہتا تھا. بالکل ٹھیک. اگر وہ ساتھ ہی رہتا رہتا اور اس کو بھی ان کا بھی پرائیویٹ ریزیڈنس تھی، تو پھر کیپٹل گین کا ایشو اگر حل ہو جائے تو آپ واپس کر سکتے ہیں. تو پھر اس بیٹے یا بیٹی کے اوپر 7 ایئر کا کلاک سٹارٹ ہو جائے گا. لٹل بٹ کمپلیکیٹڈ ہے لیکن ہو سکتا ہے. اچھا، ابھی آپ نے 2-3 باتیں ایسی کیں جس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. مثال کے طور سے ابھی آپ نے جب ول کا ذکر کیا تو اس میں ایگزیکٹر کا لفظ آپ نے استعمال کیا، پھر آپ نے ساتھ میں پروبیٹ کا بھی حوالہ دیا. تو اس پہ تو جب ہم ول کی طرف جائیں گے اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن
ایک اور بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو ول ہے اگر فرض کیجئے 10 سال پہلے 20 سال پہلے لکھی گئی، کیا اس میں تبدیلی ممکن ہوتی ہے اپنی زندگی میں؟ ہاں، یہ ول جو ہے وہ آپ کبھی بھی، اگر آج آپ نے ایکسیکیوٹ ول کیا، آپ اگلے دن اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. یہ اچھا کوئی فرم ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ چینج نہیں ہو سکتا. عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایوری 5 ایئرس کے بعد اپنی ول کو ریویو کریں. اچھا آپ کی فیملی سچویشن ہو سکتا بدل گئی ہے، کچھ رول بدل گئے ہیں، ٹھیک تو ٹھیک ایوری 5 ایئر آپ اس کو ریویو کریں. تو اچھا چلیں، ول کے موضوع پہ جب ہم جائیں گے تو اس پہ بہت سارے دلچسپ سوالات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی آپ نے ایک حوالہ دیا 7 ایئر رول کا، یہ کیا ہے؟ ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیں. اس میں انہیرنٹنس ٹیکس کے لیے چونکہ یہ 40% ریٹ ہے، کافی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ٹھیک کہ زندگی کے آخری دنوں میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ لارج اماؤنٹ آف کیش یا پراپرٹیز یا بڑی اہم جو قیمتی چیزیں ہیں وہ اپنے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں. تو اس کو اینٹی اوائڈنس کریٹ کیا گورنمنٹ نے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ 7 ایئر کے اندر اندر آپ نے کوئی بھی گفٹ دیا اس طرح کا، ٹھیک تو وہ آپ کی اسٹیٹ کا حصہ ہی گنا جائے گا. ٹھیک ٹھیک تو عام طور پر جو آپ نے پلاننگ کرنے کی کوشش کی ود ان لاسٹ 7 ایئر، تو وہ بیک فائر تقریب ہو جاتی ہے. اچھا لیکن اس کے اندر چھوٹی سی ایک گڈ نیوز بھی ہے کہ فرض کریں اگر آپ نے کسی کو، بیٹے یا بیٹی کو کوئی ٹرانسفر کیا، لیٹس اسیوم ایک مثال دیتا ہوں 250,000 پاؤنڈ یا پراپرٹی دی، ٹھیک تو 7 ایئر آپ نے سروائیو نہیں کیا، 5 ایئر سروائیو کیا، ٹھیک تو ٹوٹل جو 250,000 اس کے اوپر جو ٹیکس تھا 40%، وہ من اتنا ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہر چوتھے اور 5ویں سال میں اس میں ڈسکاؤنٹ ملتی ہے. بالکل ٹھیک چوتھے سال میں 20%، 5ویں سال میں پھر 40%، اس طرح گریجولی 7ویں سال تک اس میں ڈسکاؤنٹ بھی ہے. بالکل لیکن ٹھیک فرسٹ 3 ایئر میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. بالکل تو ٹھیک لہٰذا یہ 7 ایئر جو رول ہے اس کو آپ آبزرو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے اور اس میں آپ کو کوئی مسائل نہیں ہے تو پھر آپ یہ گفٹ کر سکتے ہیں بالکل اور ٹھیک کرنا چاہیے بھی. لیکن وہ بھی لائف ٹائم اگر ٹرسٹ بھی بنائے جائیں، کسی اور پروگرام میں ہم آگے جا کے بتائیں گے اس کو پروٹیکشن کیسے دی جا سکتی ہے. ٹھیک اور جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ اس کی ایک لائف انشورنس بھی اویلیبل ہے. اگر آپ نے 7 ایئر کا گفٹ کیا ہے، لارج اماؤنٹ ہے، اور آپ کو خطرہ ہے آپ کی صحت کو، تو آپ لائف انشورنس لے سکتے ہیں 7 ایئر کی. وہ اچھا ریڈیوسنگ ہوتی ہے اور وہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہوتی ہے. آپ کا جو انڈیپینڈنٹ فائنینشیل ایڈوائزر ہے وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے اس میں. بالکل ٹھیک. ناظرین محترم، جناب خالد محمود صاحب جو کہ ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں، ہمارے سوالات میں ان کے سامنے رکھتا ہوں. وہ جو ممکنہ سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں کسی موضوع کے حوالے سے، وہ آپ ان کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. لیکن جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے ابتدائی حصے میں بتایا کہ آج ہم اس کی گنجائش نکال چکے ہیں کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے. ابھی آپ کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ایک نمبر نظر آئے گا، اس پہ آپ کال کر کے براہ راست خالد محمود صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں یا اپنا سوال ہمارے اسٹوڈیو میں چھوڑ سکتے ہیں جس کا جواب ہم آپ کو دیں گے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ پروگرام جو ہے برطانیہ میں جو ٹیکس سسٹم ہے اس کے رولز اور ریگولیشن کے بارے میں ہے، اور خالد صاحب بڑی اچھی اور بہت مفید معلومات فراہم کرتے ہیں. اور پہلے پروگرام کے بعد جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے اور جس طرح سے بہت سارے لوگوں نے اس پروگرام سے استفادہ کیا، ان کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے جاری ساری رہنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت براہ راست پروگرام نہیں دیکھ سکے، تو جب ریپیٹ ہوا تو انہوں نے وہ پروگرام دیکھا، اور جو لوگ خالد صاحب کو یا مجھے جانتے ہیں انہوں نے ہم تک اپنی جو بھی ان کا تاثر تھا ہم تک پہنچایا. خالد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم وقفے کی طرف جائیں گے، چونکہ پروگرام جو آہستہ آہستہ سمٹ رہا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو برطانیہ میں رہتے ہیں لیکن موسم چونکہ یہاں زیادہ وقت ٹھنڈک ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ اسپین میں جا کے گھر بنا لیتے ہیں، وہیں رہ رہے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد ایسے آتے ہیں جیسے غیر ملکی دورے پہ آئے ہوں برطانیہ تھوڑے دنوں کے لیے، ہیں وہ برطانوی شہری، جائیداد ان کی وہاں اسپین میں ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں بھی کوئی گھر لے رکھا ہے، کرائے پہ دیا ہوا ہے. یعنی وہ لوگ برٹش نیشنل ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد میں ابھی پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، میں سمجھتا تھا چند سو ہوں گے. ایسے لوگ لاکھوں میں ہیں جو ہیں برطانوی شہری لیکن دنیا کے مختلف غرب ملکوں میں یا ایسے ملکوں میں آباد ہیں جہاں ان کی صحت کے لیے وہ موسم اچھا ہونے لگتا ہے. تو ایسے لوگوں پہ بھی کیا انہیریٹنس ٹیکس لاگو ہوتا ہے یا اس کا کوئی مختلف ضابطہ ہے؟ اس کے متعلق جیسے میں پہلے ذکر کیا کہ آپ کا ڈومیسائل سٹیٹس جو ہے ایٹ پرسنز ڈیمائز، جی ایٹ کی فوت ہونے پر، اگر ان کا ڈومیسائل سٹیٹس ڈٹرمن کرے گا کہ اس کے
اوپر انہیریٹنس ٹیکس ہوگا یا نہیں. ٹھیک ٹھیک. ایک سی مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے اگر ڈومیسائل یو کے میں تھا یا ڈیم ڈومیسائل تھا, 6 اپریل 2017 میں رول بدل گئے تھے. اگر آپ ڈیم ڈومیسائل بن جاتے ہیں, اگر آپ 15 ایئر اس کنٹری میں رہتے ہیں, جسٹ 15 ایئر, اس کے 16 ایئرز میں آپ ورلڈ وائڈ ایسٹ جو ہیں آپ کے ٹیکسیبل یو کے میں ہیں. اگر اسپین کا گھر ہے وہ بھی یو کے کی اسٹیٹ کے ساتھ شامل ہوگا اور اس کے اوپر انہیریٹنس ٹیکس 40% دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اگر آپ نان ڈومیسائل ہیں, فرض کریں آپ پاکستان, انڈیا یا کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں, آپ کی پراپرٹیز یو کے میں ہیں, ٹھیک, تو پھر بھی انہیریٹنس ٹیکس یو کے لگے گا جو یو کے بیسڈ پراپرٹیز ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کو وہ الاؤنسز جو میں نے ذکر کیا تھا 325,000 پاؤنڈ منیمم الاؤنسز وہ ملیں گے. اور اگر اپنا وہ مین ہاؤس جس میں آپ میں کبھی رہے بھی ہیں, ٹھیک, پہلے رہتے تھے پھر آپ اوورسیز چلے گئے ہیں, وہ آپ کے بچوں کو ملے گا, تو پھر آپ کو فردر 175,000 پاؤنڈ الاؤنسز مزید ملیں گے. تو اس حالت میں بھی 1 ملین تک مل سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ آپ کی ٹوٹل اسٹیٹ لیس دین 2 ملین ہے. تو جو نان ریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی, یا نان ریزیڈنٹ نان ڈومیسائل ہیں, تو ان کے یو کے اسٹیٹ کے اوپر بھی اتنا ہی انہیریٹنس ٹیکس ہے. وہی رول ہیں جو یو کے ڈومیسائل لوگوں کے اوپر ہیں. لیکن اس میں بھی 2 درجے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وصیت یا ول لکھ رکھی ہے, کہ جنہوں نے اپنی وصیت یا ول نہیں لکھ رکھی. تو اس صورت میں بھی کوئی کسی طرح کی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے اگر انہوں نے ول نہیں لکھی ہوئی. ہاں, ول اگر نہیں لکھی ہوئی تو رول آف انٹرسٹی اپلائی ہوں گے ان کے اوپر. اچھا, تو وہ کمپلیٹ ڈفرینٹ رولز ہیں. 1925 میں یہ ٹیکس رول بنے تھے, وہ ابھی تک چلے جا رہے ہیں. ٹھیک, وہ آپ کی وشز کے مطابق ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی, جو انٹرسٹی رولز ہیں ان کے مطابق اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. تو اگر ول نہ ہو تو وہ انفیوریبل رول کے مطابق وہ ڈسٹریبیوشن ہوگی. اچھا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا وہ دوسرے ملکوں میں آباد ہیں اور کافی طویل مدت سے آباد ہیں, انڈیا چلے گئے ہیں یا پاکستان چلے گئے ہیں یا یورپ کے کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں, اور انہوں نے وہاں کوئی ول لکھوا رکھی ہے, یعنی پاکستان میں کسی عدالت کے ذریعے, کسی وکیل کے ذریعے, یا انڈیا میں. تو کیا وہ جو ول ہوگی یا وصیت ہوگی وہ ویلڈ ہوگی اس ملک میں؟ ہاں, اگر آپ نے جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں اس کنٹری کے ولز کے رول کو فالو کر کے ٹھیک, یو کے کی ول, ایسٹس کی ول بنا رکھی ہے, تو یو کے ایسٹ کے لیے وہ ویلڈ ہوگی. اچھا, یہ نہیں ہے کہ آپ کو یو کے میں آگے ول بنانی پڑے گی. ول آپ اس کنٹری کے رول کے مطابق بنا سکتے ہیں یو کے ایسٹس کی. بالکل ٹھیک. اور اگر فرض کریں آپ کو آلٹرنیٹیولی بتاتا ہوں, اگر یو کے ڈومیسائل ہیں اور ان کے اوورسیز ایسٹ ہیں تو ان کو اوورسیز سیپریٹ ول بنانی چاہیے. ٹھیک, یو کے کی ول جو ہے وہ اوورسیز ایسٹ کے لیے جرنلی وہ اپلیکیبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ دونوں میں یہ فرق ہے. اچھا, بہت سے لوگ ہیں وہ کہیں پوسٹ آفس جا کے یا کہیں کسی اسٹیشنری شاپ پہ جا کے ایک ول کا فارم ہے وہ لے لیتے ہیں, وہ بھر کے اور وہ کہیں سے اسٹیمپ کروا لیتے ہیں یا کسی وکیل سے مہر. کیا ایسی ول ویلڈ ہوتی ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اگر ول کی بنیادی شرائط پوری کر لی جائیں, فرض کریں کہ اگر فریلی جس نے کی ول بنانی ہے وہ فریلی اپنی ول لکھے, اس کے میں چیزیں اپنی ایسٹ جس کو دینے ہیں وہ فریلی لکھے. ٹھیک, نمبر 1. نمبر 2, اگر اس کو جب وہ سائن کرے تو اس کے پاس 2 انڈیپینڈنٹ وٹنس ہوں, ہونے ضروری ہیں. اچھا, وہ ہونے ضروری ہیں. وہ اس کو اوور 18 ہوں اور ہوش و حواس سے وہ اس کے سائن کرتے اس کو دیکھیں. اگر ول کی شرائط پوری ہو جائیں تو کوئی بھی, اگر آپ نے ریڈی میڈ ول بھی لی ہوئی ہے تو وہ ویلڈ ہوگی ایز فار ایز ول از کنسرن, ڈپینڈنگ کہ آپ نے وہ اس میں کیا کیسے کسی کو دیا ہے, کتنا دیا ہے. وہ آپ نے فرض کریں اگر آپ کے بینیفیشری اس میں سے غلطی سے وہ وٹنس بھی ہو گیا آپ کا, ٹھیک, تو ول ویلڈ ہوگی. لیکن اس بینیفیشری کو جو گفٹ آپ نے دیا تھا وہ انویلڈ ہوگا, وہ نہیں ملے گا اس کو. تو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. جو وٹنس ہے وہ انڈیپینڈنٹ نان ریلیٹڈ پرسن ہونا چاہیے. اگر فرض کریں آپ کا بیٹے کو آپ نے کچھ دیا ہوا ہے اور اس کی وائف جو ہے وٹنس ہو رہی ہے تو وہ پھر بھی جو گفٹ ہے وہ انویلڈ ہو جائے گا. بالکل. اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں اور ایک معمولی زیادہ کاسٹ نہیں ہے تو بیسک ول وہاں سے لکھوائیں تو زیادہ مناسب ہوگا. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری جاری رہے گا. وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد جب ہم حاضر خدمت ہوں گے تو انہیریٹنس ٹیکس سے متعلق اگر کوئی اور سوال ہے تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے, اور جیسے ابھی خالد صاحب نے گفتگو سمیٹتے ہوئے بتایا کہ ول یا وصیت کیوں ضروری ہے, اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کال بھی لیں گے. تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف.
پروگرام ٹیکس سرجری میں پھر سے حاضر خدمت ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں برطانیہ کے ٹیکس اسپیشلسٹ، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر اور ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر جناب خالد محمود صاحب. آج ہم نے ان سے پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کی تھی انہیریٹنس ٹیکس کے بارے میں، اور جب ہم انہیریٹنس ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ اور بہت ساری ضمنی چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں، جن میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ول، یعنی وصیت. پروگرام کے پہلے حصے میں تھوڑی سی وضاحت خالد محمود صاحب نے کی ہے کہ یہ ول جو ہے کیوں ضروری ہے اور یہ کیا ہے. اس پہ مزید سوالات بھی کریں گے، اور آپ اگر ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ہمارے پروگرام براہ راست دیکھ رہے ہیں، تو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ایک نمبر بھی آ رہا ہوگا، اس پہ آپ فون کر کے اپنا سوال بھی چھوڑ سکتے ہیں یا ہم سے براہ راست بھی بات کر سکتے ہیں. خالد صاحب، ابھی ول کی ہم نے بات کی. یہ ول کے بارے میں جو ہم سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوئی آپشنل چیز ہے، اگر لکھوا لیں ٹھیک ہے، نہ لکھوا لیں پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن اس ملک میں رہتے ہوئے جو بہت سارے قانونی معاملات ہیں اس میں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ول ہر شخص کو لکھوانی چاہیے. کیا یہ کمپلسری ہے، یہ آپشنل ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے دوسرے لفظوں میں؟ ہاں، یہ کمپلسری نہیں ہے، جی یہ آپشنل ڈاکومنٹ ہے. اگر آپ لکھوائیں ول اور اس میں بہت ساری الجھنیں جو ہیں وہ آپ کی دور ہو جائیں گی. ٹھیک ٹھیک. مثلاً اگر آپ نے ول لکھوائی ہوئی ہے تو آپ کے بچے انڈر 18 ہیں جی جی. تو آپ اپنی مرضی سے اپنے گارڈین مقرر کر سکتے ہیں. اچھا. اگر ول نہیں لکھوائی ہوئی اور گارڈین مقرر نہیں کیے تو پھر بڑے مسائل ہیں. اگر خدا نخواستہ گارڈین ویلڈ گارڈین نہیں ہے تو پھر کورٹ آف پروٹیکشن وغیرہ میں جانا پڑتا ہے، اور سوشل سیکیورٹی، سوشل سروسز والے آپ کے بچوں کی کسٹڈی بھی لے سکتے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں. ان مسائل سے بچنے کے لیے آپ کو بالکل سادہ ایک ول میں اپنے گارڈین مقرر کر سکتے ہیں. یہ پہلا اس کا بینیفٹ ہے. تو گارڈین ہوتا کون گارڈین ہو سکتا ہے دوسرے مثلا لفظوں میں؟ گارڈین جرنلی نیچرل پیرنٹ فرسٹ آپشن ہوتی ہے. اگر ہسبینڈ کو ہو جائے کچھ تو وائف ان کی گارڈین ہوگی. اور اگر وہ دونوں کو کچھ ہو جائے، نیچرل پیرنٹس نہیں ہے، تو پھر آپ منیمم ایٹ لیسٹ 2 گارڈین مقرر کریں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی ہو سکتی ہے، فرینڈز ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کی ایج سے کم ہوں، جو ایلڈرلی نہ ہوں، اور جو بچوں کی لک آفٹر کر سکیں. اور تو بینیفیشری جو ہوں گے ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. گارڈین ان میں سے بینیفیشری ہو سکتے ہیں. مثلا عام طور پر آپ کے جو ایڈلٹ بچے ہیں، جو وہ چھوٹے بچوں کے لیے گارڈین ہو سکتے ہیں. اچھا. پھر ریلیٹیو ہو سکتے ہیں. یہ بڑی ضروری ہے. دوسرا اس میں آپ کی فیونرل جو وشز ہیں وہ آپ کلیئرلی وہاں بتا سکتے ہیں کہ میری یہ فیونرل وشز ہیں. اگر آپ کے پاس ول نہیں لکھی ہوئی تو پھر تو اسٹینڈرڈ جو ایک میکانزم ہے آپ کی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی جو آپ کا ریلیجیس بلیف ہے اس کے مطابق فیونرل نہ ملے. اچھا. ممکن ہے. تو اسی طرح اس میں جو ایسٹس ہیں آپ کے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سرٹن ایسٹ، سرٹن پراپرٹیز سرٹن لوگوں کو جائے. ٹھیک ٹھیک. اگر آپ نے ول نہیں لکھی ہوئی تو لہٰذا رول آف انٹیسٹی کے مطابق وہ ان لوگوں کو جائے گی، اور جتنی جائے گی وہ رول ڈٹرمن کریں گے، پھر آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو بہت سارے مسائل اس طرح کے ہیں. تو اس لیے ول کا اس کنٹری میں ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. تو کیا اگر میاں بیوی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ول لکھوائیں، یا کوئی مشترکہ ول بھی ہو سکتی ہے، یا بیسٹ آپشن اس میں کیا ہوگی؟ عام طور پر ہسبینڈ وائف کے درمیان ہم کہتے ہیں کہ مرر ول لکھوائیں. مرر ہے کہ جو ہسبینڈ کی الگ ول ہوگی، ٹھیک. وائف کی الگ ول ہوگی، لیکن اس کے اندر جو پروویژنز ہوں گی وہ اس طرح کی ہوں گی کہ فرض کر خدا نخواستہ ہسبینڈ کو کچھ ہو جائے ٹھیک. تو وہ میجورٹی اپنے ایسٹ چیزیں اپنی وائف کے نام چھوڑ کے جائے. ٹھیک. اور جب اگر وائف کو کچھ ہو جائے تو ہسبینڈ کو چھوڑ کر جائے. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پہلی ڈیمائز کے اوپر کوئی انہیریٹنس ٹیکس کا ایشو بالکل نہیں ہوگا. اگر آپ کی جو ویلیو اسٹیٹ ہے بے شک وہ 1 ملین سے ہے یا 2 ملین ہے، 10 ملین، جتنی بھی ویلیو ہے، ٹھیک. فرسٹ ڈیمائز کے اوپر چونکہ اسپاؤز ایگزیمپشن ہے، ٹھیک ٹھیک. اگر آپ ہسبینڈ وائف کو چھوڑ کے جاتے اسپاؤز ایگزیمپشن ملتی ہے تو فرسٹ ڈیمائز کے اوپر پروبیٹ تو کرنی پڑے گی، لیکن انہیریٹنس ٹیکس نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے مرر ول کا. میوچل ول بھی ہوتی ہے، وہ مور ٹیکنیکل اور لیگل ایگریمنٹ ہے کہ اگر آپ نے ہسبینڈ نے ول لکھوائی ہوئی ہے، وائف کی بھی مرر ول ہے، تو وہ وائف ہسبینڈ کی ڈیمائز کے اوپر ول کو فریلی چینج نہیں کر سکتی. وہ زیادہ ٹیکنیکل ہے. تو جو ول پروفیشنل ول رائٹرز ہیں وہ آپ کو اس کے متعلق صحیح مشورہ دے سکتے ہیں. ابھی جب ہم ذکر کر رہے ہیں ول کا تو 2 لفظ آپ نے بولے. ایک لفظ ابھی وقفے سے پہلے آپ نے بتایا تھا ایگزیکٹر. تو یہ ایگزیکٹر جو ہے یہ
کون ہے، کیا ہوتا ہے اور اس کی ول لکھنے یا ول کے معاملے میں کیا اہمیت ہے؟ اور دوسرا بھی آپ نے لفظ استعمال کیا پروبیٹ، اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے اور یہ کیا ہے؟ ایگزیکٹر کے متعلق یہ ہے کہ ہر ول کے اندر ایٹ جی لیسٹ منیمم 1 ایگزیکٹر ہونا چاہیے. ایگزیکٹر جو ہے وہ کوئی بھی اوور 18 یا ہوش و حواس والا آدمی اس کا ہی اور شی وہ ایگزیکٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. عام طور پر مرر ویل میں ہسبینڈ کے لیے وائف اور وائف کے لیے ہسبینڈ اچھا ایگزیکٹر ہو جاتا ہے. پھر یا اس کے ساتھ ایک آپ کا ایڈلٹ بچہ یا آپ کا بھائی یا بہن کوئی اور ریلیٹیوز ہیں آپ ان کو پریفر کریں. ٹھیک. لیکن میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر لینڈ یا ہاؤس وغیرہ انوالو ہے آپ کے ایسٹس میں تو ٹھیک. آپ کو منیمم 2 ایگزیکٹر ہونے چاہیے آپ کے ٹھیک پاس. ٹھیک. اور اگر کوشش کریں کہ ایک پروفیشنل ایگزیکٹر بھی اس میں آپ مقرر کر لیں، کیونکہ اگر آپ کی ڈیمائز کے اوپر پروفیشنل ایگزیکٹر بھی ہے تو وہ پروفیشنل ایگزیکٹر جو ہے وہ چیز کو سمجھتا ہوگا اور جو آپ کا پروبیٹ کا پروسیس ہے وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ایزی ہو جائے گا. پروبیٹ کے متعلق میں ذکر کر دوں کہ اس سے پہلے پروبیٹ کا ذکر کروں، اس میں یہ ہے کہ منیمم 1 لینڈ ہو تو 2 اور میکسیمم 4 ایگزیکٹر مقرر کر سکتے ہیں. جنرلی یہ 4 تک میکسیمم. بالکل. پروبیٹ کے متعلق یہ ہے کہ جب آپ خدا نہ خواستہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو آپ کی ول میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ٹھیک اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایگزیکٹر نے آفیشیل ڈاکومنٹ حاصل کرنا ہے گورنمنٹ سے، تو اس ڈاکومنٹ کو آپ پروبیٹ کہہ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کو اتھارٹی ملتی ہے تو ڈسٹریبیوٹ کر سکے، انہیریٹنس ٹیکس پے کر سکے، اس کے بعد باقی جو نیٹ ایسٹ ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر سکے. تو یہ پروبیٹ کوئی پیچیدہ مرحلہ ہے یا یہ آسانی سے اس ملک کے اندر ہو جاتا ہے؟ آسانی سے ہو جاتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جو اسٹیٹ ہے کتنی کمپلیکس ہے. اگر سادہ اسٹیٹ ہے تو اسٹیٹ فارورڈ پروبیٹ کا پروسیس ہے، اگر اپلائی کریں تو 6 سے 8 ویک تک پروبیٹ آپ کو مل سکتا ہے. بعض حالات میں تھوڑا ڈیلے بھی ہو جاتا ہے. اگر مور کمپلیکس اسٹیٹ ہے کئی دفعہ تو 1.5 سال 2 سال تک بھی لگ جاتے ہیں، ڈپینڈنگ کہ آپ کے اسٹیٹ کتنی کمپلیکس ہے. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری جاری رہے گا اور ٹیلی ویژن کی سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے کچھ لوگ اس پہ کال بھی کریں. تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے. اگر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کچھ سوال چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اسٹوڈیو میں چھوڑ سکتے ہیں. خالد محمود صاحب سے پروبیٹ سے متعلق، ول سے متعلق اور انہیریٹنس ٹیکس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے، آپ کے جو حالات ہیں اس تناظر میں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو خالد محمود صاحب موجود ہیں. اچھا خالد صاحب، اگر کسی نے کوئی ول یا اپنی وصیت لکھ دی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد جو بینیفیشریز ہیں ان میں کوئی پیچیدگی الجھن پیدا ہوگی کہ نہیں، تو کیا اس ول پہ کوئی اعتراض بھی ہو سکتا ہے؟ جو بینیفیشریز ہیں وہ زیادہ بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ میرے لیے میں بڑا ہوں یا میں کاروبار میں شریک تھا یا یہ میری ذمہ داریاں زیادہ تھیں تو مجھے اس کا زیادہ حصہ ملنا چاہیے. کیا ایسا ممکن ہے؟ عام طور پر جو ول کے اندر آپ نے ول لکھی ہوئی ہے، جس کو جتنا کسی کو شیئر دیا ہوا ہے ٹھیک. وہ فائنل تصور ہوتا ہے، اچھا. انلیس کہ سارے بینیفیشری مل کے، ٹھیک. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سارے بینیفیشری مل کے یہ سمجھیں کہ فلاں ہمارے بہن یا بھائی کو زیادہ شیئر ملنا چاہیے تھا. ٹھیک. ٹھیک. تو پھر آپ وفات کے 2 سال کے اندر اس ول کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں. اچھا. اور اس کے لیے سب بینیفیشری کا متفق ہونا ضروری ہے. جنرلی دوز بینیفیشری، ان کی کافی کنڈیشن ہے، ان بینیفیشری کا اوور 18 ہونا ضروری ہے. انڈر 18 ہے تو پھر کورٹ وغیرہ میں جانا پڑتا ہے. لیکن اگر سادہ جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ جو کچھ اس نے لکھ دیا ہے جنرلی وہ فائنل گنا جائے گا، انلیس کہ اس نے فرض کریں اپنے اسپاؤس کے لیے زیادہ ریزنیبل اماؤنٹ نہیں چھوڑی تو اسپاؤس کورٹ میں جا سکتی ہے. یا کوئی ڈپینڈنٹ جو چلڈرن ہیں آپ کے ڈپینڈنٹ چلڈرن، آپ اس میں آپ کے جو بھی بچے ہیں اسٹیپ چلڈرن ڈال کے، کوئی فاسٹر چلڈرن، جتنے ڈپینڈنٹ چلڈرن ہیں انڈر 18، وہ اگر ان کو صحیح طریقے سے پرووائڈ نہیں کیا آپ نے تو وہ بھی کورٹ میں جا سکتے ہیں. ان کے بہاف پر لوگ کورٹ میں جا سکتے ہیں تو ول کو چینج، کورٹ جو ہے ول کو چینج بھی کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ابھی ٹیلی فون لائن پہ کچھ لوگوں نے ہمیں کچھ سوالات چھوڑے ہیں. وہ سوالات جس طرح انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں میں خالد صاحب تک پہنچا رہا ہوں، اور اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب پوری طرح نہیں مل پایا تو آپ براہ راست فون کر کے بھی بات کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی جب وصیت کرتے ہیں تو اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ
اس کے علاوہ بھی آج کل اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو آرگنز ہیں وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ بلڈ ڈونر ہیں تو وہاں بھی آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے. تو کیا یہ جو آرگن کی ڈونیشن ہے اس کا بھی کوئی ول سے تعلق ہے, وصیت سے تعلق ہے؟ اور اگر فرض کیجئے کسی نے اپنی وصیت میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ میں اپنے آرگنز ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں, تاکہ اگر فرض کریں آنکھیں ہیں ڈونیٹ کی ہیں اس نے کہ میرے بعد بھی میری آنکھیں کسی کے کام آ جائیں, اور جو پسماندگان ہیں لواحقین ہیں وہ اس کو مناسب خیال نہیں کرتے اور وہ وصیت کا حصہ ہے, تو اس سلسلے میں پھر آپ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا صورت ہوگی؟ ہاں, اس میں آرگن ڈونیشن کے متعلق چند سال پہلے 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں, آٹومیٹک رول یہ بن گئے ہیں کہ NHS کے جو رول کے مطابق ایوری باڈیز جو پارٹس ہیں باڈی کے وہ آٹومیٹکلی اویلیبل ہیں ڈونیشن کے لیے, انلیس کہ آپ ول کے اندر آپٹ آؤٹ کریں اس میں کے لیے. اب ہر کسی کے جو آرگنز ہیں وہ ڈونیٹ آٹومیٹکلی ہو سکتے ہیں, بالکل ٹھیک. انلیس کہ آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ اس میں آپٹ آؤٹ کریں. اچھا, تو جب آؤٹ کر لیا تو پھر اس کی جو آپ لائف ٹائم میں کریں گے آپ آپٹ آؤٹ, تو اس کے مطابق پھر آپ کے وہ آرگن آٹومیٹکلی ڈونیشن کے لیے نہیں ہوں گے. بالکل تو ٹھیک. یہ اگر کویشچن اس طرح ہے, اگر آپ نے کچھ کیا ہوا ہے ڈونیٹ, تو وہ جرنلی جو ایگزیکٹر ہے وہ جو باڈی ہے وہ ان کی ملکیت ہوتی ہے ٹیکنیکلی ایگزیکٹر کی, تو وہ اس کی ثوابدید پر ہے. چونکہ ول کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے بات, تو جرنلی ایگزیکٹر جو ہے اس کے اوپر جرنلی 99% اس کے اوپر عمل کرتا ہے. بالکل یہ ٹھیک. نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کرے. بالکل ٹھیک. کئی لوگ ٹیلی فون لائن پہ ہیں اور جب وہ فون کرتے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ انتظار بھی کر لیں, چونکہ جب خالد صاحب کے سامنے میں کوئی سوال رکھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سوال کا مکمل جواب مل جائے, تو پھر آپ کا اگلا سوال یا آپ کی ٹیلی فون کال لی جائے. ایک ٹیلی فون کالر ہیں, کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کون ہیں. ہیلو. ہیلو. جی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنیے بھائی صاحب, میری پراپرٹی جو ہے جی میرا جی. کوئی نہیں ہے, میں بالکل اکیلی تنہا ہوں, تو میں اپنی پراپرٹی دینا چاہتی ہوں. ایک فلیٹ ہے اور ایک زمین ہے, جی تو میں اپنی دینا چاہتی ہوں کیونکہ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. جی. تو میں کس طرح کا بل بناؤں, مجھ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور پھر جو کسی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا, 10,000 پاؤنڈ لے لیے. سو میرے شوہر نے میرے ساتھ فراڈ کیا اور انہوں نے ویزا بنانے کے لیے انہوں نے سارے ڈرامے کیے, اس کی بہن اور یہ. تو جتنا بھی پیسہ میرا ہے اس کی بہن نے لیے, وہ سب میں نے 10,000 پاؤنڈ اور اس سے اور بھی زیادہ پیسے اس نے لیے. تو میں سب یہ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں, کس طریقے سے کروں مجھے آپ کوئی آئیڈیا بتا دیے. مجھے کچھ بھی نہیں معلوم اور کس طرح سے میں بناؤں, کیونکہ ساری پراپرٹی پاکستان میں ہے. چلیے ٹھیک ہے, ٹیلی فون لائن پہ رہیے. یہ آپ کا سوال جوں کا توں خالد محمود صاحب تک پہنچ گیا ہے. پہلے اس سوال کا جواب لے لیں اور ٹیلی فون لائن, بلکہ مجھے کہا جا رہا ہے ایک اور ٹیلی فون کال لے لوں, اس کے بعد پھر دونوں سوالات جو ہے خالد محمود صاحب کے سامنے رکھیں گے. جی ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی نے ول بنائی ہو, جی جی. ول میں ان کے پاس پراپرٹی یہاں بھی ہو اور پاکستان میں بھی ہو, جی جی. لیکن جو ایگزیکٹر ہے انہوں نے صرف ایک اپنا ذرا ہٹ کے کوئی رشتہ دار صرف ایک ہی رکھا ہوا ہو, کہ کیا بچے جو ہیں وہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ساتھ ایک پروفیشنل ایگزیکٹر بھی ہو, یعنی کہ وفات کے بعد اگر وہ زندگی کے دوران ریفیوز کرتے ہیں کہ نہیں میں نے صرف وہی ایک رشتہ دار کو بنانا ہے, تو وفات کے بعد چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ پروفیشنل ایگزیکٹر بھی نال شامل ہو. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا سوال براہ راست خالد صاحب تک پہنچ گیا. جی خالد صاحب, دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیں اور پہلے سوال کا جواب بعد میں, اس کے بعد اگلی کال لیں گے. ایگزیکٹر کے متعلق جیسے عرض کیا کہ جو ول جس آپ بنانے والا ہے جی اس نے چوز کرنا ہے ایگزیکٹر فریلی کون ایگزیکٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور اگر اس نے پروفیشنل ایگزیکٹر سلیکٹ نہیں کیا, لے ایگزیکٹر سلیکٹ کیے ہیں, جی جی, تو اس کے لیے اگر لینڈ انوالو ہے تو جو ایگزسٹنگ ایگزیکٹر ہے وہ نیا ایک ایگزیکٹر تو نہیں کہہ سکتے, ایک ٹرسٹی مقرر کر سکتا ہے. ٹھیک. اگر لینڈ انوالو ہے تو 2 چاہیے آپ کے لیے, ٹھیک. اس میں وہ پروفیشنل ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایگزیکٹر مقرر کیا ہوا ہے
تو ان کی وفات کے بعد کوئی یہ اعتراض کرے کہ ہمیں کیوں نہیں ایگزیکٹر مقرر کیا یا پروفیشنل ایگزیکٹر کیوں نہیں ہے، اس کی بنیاد کے اوپر پہلے ایگزیکٹر کو یا تو مائنس کرنے کی کوشش کریں، تو اس طرح ممکن نہیں ہے. اس میں یہ پھر کنٹینشیس ایشو ہو جاتا ہے، کورٹ میں جانا پڑے گا اس کے لیے کہ کیوں پروفیشنل ایگزیکٹر چاہیے. اگر پہلا ایگزیکٹر اپنا جاب صحیح نہیں کر رہا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر اپنا جاب صحیح نہیں کر رہا، ول میں جو کچھ لکھا گیا اس کے مطابق ڈسٹریبیوشن نہیں کر رہا، تو پھر کورٹ میں جا کے اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو پھر پروفیشنل ایگزیکٹر کی جگہ بنے گی، تو وہ پھر پروفیشنل ایگزیکٹر آئے گا تو وہ ول کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرے گا. تو یہ کورٹ کا میٹر ہو جائے گا، یہ آٹومیٹکلی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اور جو پہلا سوال تھا ہماری بہن نے کہا کہ آج کل لوگ ول کے نام پہ بہت سارے پیسے چارج کر لیتے ہیں، اور جب کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ اکیلا ہے یا اکیلی ہے اور اس کے پاس ایسیٹس ہیں، وہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کوشش بعض اوقات تو نان پروفیشنل ایسا کرتے ہیں. تو جیسے انہوں نے سوال کیا، آپ نے سن لیا ہوگا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں، یہ انفارچونیٹلی یو کے میں جو ول کا جو بزنس ہے وہ ریگولیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک. اور اس میں بہت سارے لوگ جو نان پروفیشنل ہیں وہ بھی ول کے بزنس میں شامل ہیں، جی، اور وہ اپرچونسٹک بھی ہو سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہماری جو محترمہ نے ٹیلی فون کیا تھا، ان کو چاہیے کہ کسی پروفیشنل جو ول اینڈ اسٹیٹ کا پروفیشنل ہو، کوالیفائڈ ہو، اگر وکیل ہے تو لا سوسائٹی میں رجسٹر ہو، ان کے پاس جائیں. اور اگر ان کے پاس کوئی بینیفیشری نہیں ہے، وہ اپنی کسی چیریٹی کو چوز کریں، جو اس چیریٹی کا ڈیٹیل پورا ول کے اندر جائے گا، چیریٹی نمبر جائے گا، تو پورا ایک ڈیٹیل چیریٹی کے اندر، چیریٹی کی ڈیٹیل ول میں آئے گی. یہ خود دیکھ سکتی ہیں کہ کس چیریٹی کو انہوں نے کہا تھا، کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور پھر چیریٹی کو بھی انفارم کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہم نے ول میں نے لکھی ہے، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں یہ آپ کو ملے گی. تو چیریٹی بیکم آلموسٹ ویری مچ انٹرسٹڈ اور بینیفیشری ہوتے ہیں. انہوں نے شاید ذکر اور بھی کیا تھا کہ اوورسیز پراپرٹیز بھی ہیں. اوورسیز پراپرٹیز کے لیے یو کے ول ویلڈ نہیں ہوگی، تو ان کو اوورسیز میں سیپریٹ ول بنانی چاہیے. لیکن ٹیکسیبل جو اگر پوزیشن ہے، اگر ان کی سرٹن ویلیو سے اوپر، جیسے میں ذکر کیا، تو اس کا پھر ٹیکس یو کے میں پیبل ہوگا. لیکن ول جو ہے وہ اوورسیز سیپریٹ جورسڈکشن کی ول ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب مل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام اور آپ اپنا رابطہ نمبر ہمارے اسٹوڈیو میں چھوڑ دیجئے، تو خالد صاحب آپ کو مزید سوالات کے جوابات بھی دیکھ سکتے ہیں. اب اس سے پہلے کہ میں اگلی ٹیلی فون کال لوں، ایک اور سوال کسی نے چھوڑا ہے، وہ سوال آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر ٹیلی فون کالز کی طرف چلیں گے. پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ول لکھوائی ہوئی ہے اور بعد میں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی یا طلاق ہو جاتی ہے، یا وہ اپنے طور پہ کوئی شادی کر لیتے ہیں، تو پھر وہ ول ویلڈ ہوگی یا اس کو دوبارہ سے لکھوانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ اس میں قانونی طور پہ کیا پیچیدگی ہے؟ ہاں، اگر آپ کی ول بنی ہوئی ہے، لیٹس اسیوم کہ مرر ول بنی ہوئی ہے، جیسے ذکر کیا، ہسبینڈ کی الگ ول، وائف کی الگ ول، اور ان میں ڈیورس ہو جاتی ہے، تو لاء کے مطابق جو ڈیورس کے موقع کے اوپر ول جو ہے وہ انویلڈ نہیں ہوگی. ول کنٹینیو، لیکن جو حصہ ڈیورسی کا ہوگا یا جہاں ان کا نام لکھا گیا ہوگا وہ حصہ معطل ہو جائے گا، اور باقی جو حصہ ہوگا ول کا وہ بالکل ویلڈ رہے گی. اس میں ول جو ہے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عام طور پر اگر کمپلیکس اسٹیٹ ہے آپ کی، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ول کو پھر ریوائز کرنا چاہیے. جاتے جاتے یہ بھی ذکر کر دوں کہ اگر آپ ان میرڈ ہیں اور آپ نے ول لکھوائی ہوئی ہے، اور جب آپ شادی کریں گے تو آپ کی ول آٹومیٹکلی انویلڈ ہو جائے گی. اچھا، یہ بڑا ضروری ہے، سمجھیں کہ آپ کی ول بنی ہی نہیں. ٹھیک. تو آپ کو دوبارہ شادی کے بعد وہ ول پھر لکھوانی چاہیے. بالکل ٹھیک. ابھی ایک اور سوال ایک خاتون نے چھوڑا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ول لکھوا رکھی ہے اور معلوم نہیں ان کے اپنے بچوں سے یا شوہر سے معاملات کس طرح کے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا میں یہ ول اپنے پاس رکھوں، بینک میں رکھواؤں، یا جس سے میں نے ول لکھوائی ہے اس کے پاس، تو محفوظ طریقہ کیا ہے؟ محفوظ اور طریقہ کیونکہ یہ قانونی اور بڑی اہم ڈاکیومنٹ ہے تو وہ اس کے بارے میں تھوڑی تشویش میں مبتلا ہے. لاکر میں انہوں نے یہ بھی پوچھا کیا لاکر میں بھی رکھوا سکتی ہوں؟ ہاں، لوگ موسٹلی جو ول رائٹر ہے، جو لائر ہے، ان کے سیف فائر پروف اور ہوتے فلڈ پروف سیف میں رکھی جاتی ہے. اور جو ایگزیکٹر ہے اس کو بتانا چاہیے کہ فلاں وکیل کے پاس میری یہ ول ہے. اس کا ایک لیٹر ہوتا ہے، وہ لیٹر بھی ان کو دے سکتی ہیں.
कोई नेशनल कोई आर्काइव इस तरह का नहीं है कि आप आम तौर पर वहाँ विल रख सकते हैं। प्रोबेट रजिस्ट्री में एक है फैसिलिटी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विल जो है, जो विल राइटर उसके पास रखवाएं और लॉकर में भी रखी जा सकती, प्रोवाइडेड तो आपका जो एग्जैक्टर है, जो एग्जैक्टर्स हैं जितने, उनको पता है कि पता होना चाहिए कि आपकी विल कहाँ सेव की हुई है। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल है। एक कोई साहब हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि मैंने विल लिखवाई हुई है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये इसकी कानूनी हैसियत क्या है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये वैलिड विल है या नहीं है, और वो कह रहे हैं खालिद साहब के पास अगर मैं आऊँ तो वो उसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, हम फ्री विल रिव्यू करते हैं, तो हम रब्ता करें, अपना डिटेल छोड़ दें, आपको फ्री रिव्यू कर दे देंगे। बिल्कुल। और इसी से उन्होंने एक और छोटा सवाल है, पता नहीं इसका जवाब आपने, उन्होंने कहा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ, मैं कैंसिल करके आपसे नई विल भी लिखवा सकता हूँ, यानी कैंसिल कर हो सकती है विल? जो विल जिसने लिखवाई हुई है वो उसके पास उतनी ही अथॉरिटी है विल को कैंसिल करने की। अच्छा तो अच्छा। वो विल को कैंसिल करके नई विल लिखवा सकता है। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है, बल्कि दिलचस्प पॉइंट ये है, जब आप नई विल लिखते हैं तो पिछली विल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद खालिद साहब से मज़ीद सवालात करेंगे। जी हेलो। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो क्वेश्चन आंसर हो रहा है, ये पाकिस्तान के बारे में या इंग्लैंड के बारे में? ये जो विल का मामला है, ये हम यहाँ बरतानिया में जो विल लिखी जाती है या उसकी जो कानूनी हैसियत है उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल ऐसा है जो विल से मुतालिक है लेकिन वो पाकिस्तान से भी मुतालिक है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मेरा पाकिस्तान के मुताल्लिक है। जी। मेरे वालिद साहब ने अपनी बहन को कुछ ज़मीन दी थी तोहफे में। अच्छा। वो 1966 में। अच्छा। 76 में उनका इंतकाल हो गया। ठीक। तो उसके बाद जो है वो ज़मीन कब्जा नहीं कर, उन्होंने मकान वगैरह बना लिए, लेकिन वो नाम हमारे चल रहा तक। अब जब 3 साल पहले मैं पाकिस्तान गया तो मैंने वहाँ का डर किया कि उनके नाम पर कर दूं। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा। तो इस मामले पूछना था कि वो पहले जो वो गिफ्ट दिया गया भाई की तरफ से बहन को 1966 में, तो अब जो एग्जेम्पशन है उसकी, वो बहन भी फौत हो गई, भाई भी फौत हो गए दोनों। चलिए, ये सवाल आपका खालिद साहब तक पहुंच गया। एक और टेलीफोन कॉल ले लूं, उसके बाद फिर दोनों सवाल खालिद साहब के सामने रखेंगे। जी, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, माय क्वेश्चन इज, जब हम व्हील बनाते हैं ना जी, तो प्रोटेक्ट करते हैं, जी, डू वी हैव टू गिव अवर डीड्स टू देम? डज द कंपनी होल्ड द डीड्स, solicitors, or do we keep the deeds? That's all. That's the only question I'm asking. चलिए ठीक है। वक्त हमारा सिमट रहा, मैं चाहूँगा खालिद साहब दोनों सवालात के मुख्तसर जवाब दे दें। जो दूसरा क्वेश्चन मुझे दोबारा रिपीट। दूसरा सवाल, जब आप टेलीफोन करें तो कोशिश किया करें कि अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम कर दें और थोड़ा सा ज़रा ऊंचा बोलें, तो आपका सवाल बराह रास्त और ज़रा साफ़ तरीके से मुझ तक और खालिद महमूद साहब तक पहुंच जाएगा। जिन साहब ने अभी आखिरी कॉल जो हमने ली है, वो सवाल ना तो मुझे पूरी तरह समझ आया, ना खालिद साहब तक वो सवाल पहुंचा है। तो अगर आप हमारे स्टूडियो में दोबारा कॉल करके अपना सवाल छोड़ दें तो हम कोशिश करेंगे आज या अगले प्रोग्राम में इसका जवाब दे दिया जाए। जी खालिद साहब, जो पाकिस्तान के हवाले से मोहतरम ने सवाल किया, उसका जवाब बताइए। हाँ, उसके मतलब जैसे पहले भी जिक्र किया कि हम मोस्टली यूके के एसेट्स के मतलब बात कर रहे हैं। जी। अगर यूके डोमिसाइल के ओवरसीज़ एसेट्स हैं तो उसकी यूके में टैक्स इम्प्लिकेशन है। अगर पाकिस्तान में एसेट्स हैं और पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो पाकिस्तान के रूल वहाँ अप्लाई होंगे। मेरी ये एडवाइस होगी कि वहाँ प्रोफेशनल एडवाइस लें और देखें कि वहाँ के रूल, जो 66 का रूल है और उस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, अभी तक उनके नाम उसके अंदर हैं। तो आप किसी काबिल वकील को वहाँ हायर करें, वो आपके लोकल लॉज के मतलब आपको गाइड करेगा। हम यूके में बैठ के पाकिस्तान के रूल के मतलब एडवाइस जनरली नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन खालिद साहब, ये बड़ा अहम इशू है, इस पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और बहुत सारी एडवाइस भी वो चाहते हैं। मेरा ख़्याल है जैसे आपने कहा सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है।
پروگرام ٹیکس سرجری جو ہے آپ کے لیے میں اور خالد محمود صاحب لے کر آتے ہیں. یہ برطانیہ کا جو ٹیکس سسٹم ہے اس کے جو رولز اور ریگولیشن ہے اس کے بارے میں ایک معلوماتی پروگرام ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو معلومات جیسے آخری پروگرام میں پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو کیپٹل گین ٹیکس کے بارے میں معلومات دی تھیں, اور آج ہم نے آپ کو انہیریٹنس ٹیکس کے بارے میں میکسیمم معلومات پہنچائی ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے اور خالد محمود صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.